پیارے دوستو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے، جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آئے اور دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹی بری اور آسماں کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ واضح رہے اسی نور کا ذکر ایک دوسری حدیث میں اس طرح ہے۔ اس نور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے شام کے محل دیکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی واقعہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا، انبیاء علیہ السلام کی مائیں ایسی ہی نور دیکھا کرتی ہے۔ خانہ کعبہ نور سے معمور ہو گیا۔ عثمان ثقفیہ جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے روایت کرتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت میں خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر قریب آ گئے مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑے گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ شفا سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہے، تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک میں نے روم کے بعض محل میں دیکھے۔ پھر میں نے آپ کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے دودھ پلانے والیوں میں ذکر نہیں کیا، اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی مجھ پر تاریکی، رعب اور لرزہ چھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا، ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا، مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہے، اس واقعہ کی عظمت مستقل میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی۔ فتح الباری میں سریۃ الواقدی سے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت کی ابتدائی زمانے میں کلام فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں 7-8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچانک چلانا شروع کیا، اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا، آج شب احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ستارہ جس کی ساعت میں آپ پیدا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا ہے، ایک یہودی مکہ میں آیا تھا۔ جب شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا، اے قریش کی جماعت! کیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا، دیکھو، کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک نشانی ہے، جس کا لقب مہر نبوت ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے پاس سے جا کر تحقیق کی تو خبر ملی، عبداللہ بن عبد المطلب ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش کی جماعت، سن لو، واللہ یہ تم پر ایسے غالب ہوگی کہ مشرق اور مغرب میں ان کی شہرت کی خبر پھیل جائے گی۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں۔
یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گرے گے۔ ستاروں کی زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرح اشارہ تھا کہ اب عن قریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی، اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہو، اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولادت باسات کی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا ہے کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے، اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا، اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ اعلیٰ آخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثنائے دربار میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہا ہے، اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئی۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑی عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منظر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں، اگر مجھے علم ہوگا تو میں بتاؤں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا غالباً اس کی حقیقت میری ماموں سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں کی سطیح کے پاس پہنچا تو اس وقت نزع کی حالت میں تھا، مگر ہوش ابھی باقی تھی۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ یہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا۔ جب وہ مرنے کے قریب ہے، تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتش کدوں کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچ لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح خوب سن لے، جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو، اور وادی سماوا روا ہو جائے، اور دریائے ساوا خشک ہو جائے، اور فارس کی آگ بجھ جائے، تو اس سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت گرے گی، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتی ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئے، اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئیں۔ حافظ ابن سید الناس نے اس واقعہ کو عیون الاثر میں اپنی طویل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور یہ روایت تاریخ ابن جریر طبری میں بھی اس سند کے ساتھ مذکور ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے، اور حضرت عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا، اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ یہ روایت طبقات ابن سعد صفحہ 46 جلد 1 قسم اول میں مذکور ہے۔ سند اس کی نہایت قوی ہے۔
لیکن چونکہ اس بارے میں روایت مختلف ہے، اس لیے ختنہ کے بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق نومولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر اول ہی کی 2 قول ہے، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کی تکمیل عبد المطلب نے کی۔ ولادت کے 7ویں روز حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا کہ اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے یہ نام اس لیے رکھا کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد اور ثنا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے 7ویں دن قربانی کی اور تمام قریش کی دعوت کا کر لوگوں نے پوچھا، آپ نے بچے کا نام کیا رکھا؟ عبد المطلب نے کہا محمد۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اپنے خاندان کے سب مروجان ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایان قرار پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکپن کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مکہ میں سخت قحط پڑا۔ قریش حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، قحط سالی سے ہمارا برا حال ہو گیا ہے، تم بارش کی دعا مانگو۔ ابو طالب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے بہت سے دوسرے لڑکوں کے ساتھ بارش کی دعا کرنے چل پڑے۔ بیت اللہ شریف پہنچ کر وہ اس کی دیوار سے پشت لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کی انگلیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑے۔ پھر انہوں نے بارش کے لیے دعا کی۔ اسی وقت آسمان پر بادل چھا گئے اور اس زور کا مینہ برسا کہ مکہ کا ہر پر نالہ بہنے لگا۔ شہر میں غلہ کی ارزانی ہو گئی اور مویشیوں کے لیے چارہ کی فراوانی ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طفولیت میں عدل، نظافت اور حیا۔ رسول اکرم دائیں پستان کا دودھ پیا کرتے تھے اور بایاں پستان اپنی رضاعی بائی یعنی حضرت حلیمہ کی بیٹی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسا عدل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھا، اور لڑکپن میں بھی آپ نے بول و براز کپڑے میں نہیں کیا، بلکہ دونوں کے وقت مقرر تھے کہ اس وقت آپ کو رکھنے والے آپ کو جائے ضرورت میں اٹھا کر قضائے حاجت کرا دیتے تھے، اور آپ کا ستر کبھی برہنہ نہ ہوتا، اور جو کپڑا اتفاقاً اٹھ گیا ہوتا تو فرشتے فوراً ستر کو چھپا دیتے تھے۔ ایک بار اپنے بچپن کا واقعہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ میں بچوں کے ساتھ پتھر اٹھا کر لا رہا تھا، اور سب اپنی لنگی اتار کر گردن پر پتھر کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ میں نے بھی ایسا ہی کرنا چاہا، کیونکہ اتنے بچپن میں انسان مکلف بھی نہیں ہوتا، اور طبعاً عرفاً بھی ایسے بچے اسی طرح کا امر خلاف حیا نہیں سمجھا جاتا۔ ایک زوردار دھکا لگا اور یہ آواز آئی کہ اپنی لنگی باندھو۔ بس میں نے فوراً لنگی باندھی اور گردن پر ہی پتھر لانے شروع کر دیے۔ ابو نعیم عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنی والدہ شفا سے نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ جب حضرت آمنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میرے ہاتھوں میں آئے، اور موافق معمول بچوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہے کہ تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیا،
یعنی اپنا نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے مرضیات میں ذکر نہیں کیا۔ اور تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ مجھ پر ایک تاریکی اور رعب اور زلزلہ چھا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ سو میں نے ایک کہنے والی کی آواز سنی، کہتا ہے کہ ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا کہ مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہے کہ اس واقعہ کی عظمت برابر میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا اور اول ایمان لانے والوں میں ہوئی۔